بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وعن جرير البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے فضل سے پیدا کیا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اپنی احادیث مبارکہ میں ایمان کی باتوں کو بیان کیا، عقیدے کی باتوں کو بیان کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلوات کے بعد آج 19 تاریخ ہے، 19 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری مطابق 16 فروری یا فروری 2017 عیسوی. ہم عقیدۃ طحاویہ کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں. رحاب علاقہ ہے جدہ شہر سعودی عرب میں. یہ ہفتہ واری عقیدے کا درس چل رہا ہے جس میں ہم عقیدے کی مشہور کتاب العقیدہ الطحاویہ پڑھ رہے ہیں. اس کتاب کے الحمدللہ اب تک ہم نے 39 پوائنٹس پڑھ لیے جس میں عقیدے کی مختلف باتوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے تعلق رکھتی ہیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے، کیسا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو مختصر لیکن بڑے مفید طریقے سے، بڑے بہترین اسلوب سے یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے جس کی شرح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. قبل اس کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اگلی عبارت پڑھنے کے لیے طالب علم کو دعوت دیں. پچھلے درس میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین کی ایک صفت کے متعلق، صفت الکلام کے متعلق بتایا ہم نے. تو اس کے متعلق جیسے کہ ایک عادت ہم نے شروع کی ہے، 3 سوالات ہوں گے بچوں سے انشاءاللہ اور جواب دینے والوں کو یہاں پر انعام دیا جائے گا. 3 سوال ہیں پچھلے درس کے متعلق اور جواب دینے والے بچے کو انعام ملے گا انشاءاللہ. سوال بچے اور سے سنیں. سوال پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پر ہمارا ایمان، اور سے سوال سمجھیے، پہلے بچے سوال سمجھیے. بچے سے مراد 15 سال سے کم والے بچے، کم عمر کے بچے. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، حقیقت میں اللہ نے بات کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہاں ایک بغیر کیفیت کے ایک لفظ ہے، بغیر کیفیت کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال بچوں سے ہے.
ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، بلا کیفیت، ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا بغیر کیفیت کے، تو اس کا مطلب بتا دیجیے، بغیر کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ جی بیٹا. بنا سوال کے کیفیت، کیفیت کو کیا بولیں گے انگلش میں؟ نہیں، یہی ہے نا کیفیت، ورڈ ہی نہیں معلوم. کیفیت کیا یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم بغیر کیفیت کے ایمان لاتے ہیں، تو کیا مطلب؟ کیفیت کا انکار ہے اس میں؟ بچوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں. بغیر کیفیت کے، تو کیا کیفیت کس، یعنی کیفیت نہیں ہے اللہ کے بات کرنے کی یا ہے ہم کو نہیں معلوم؟ ایسا سوال کو سمجھیے، بغیر کیفیت کے جو ہم کہہ رہے ہیں، بغیر کیفیت کے، کیفیت اللہ، کیفیت کا مطلب کیسے، بچوں سے کیسے اللہ بات کرتا ہے، تو کیسے ہم بغیر، ہم اس کا جو انکار کر رہے ہیں کہ بغیر کیفیت کے کیسے اللہ بات کرتا ہے، تو ہم کیسے کا انکار کر رہے ہیں یا ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے بات کرتا ہے؟ کیسے کا انکار کر رہے ہیں یا ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے بات کرتا ہے؟ نہیں. اور کوئی اور بڑا اہم سوال ہے. جی بچے، جی چلیے، بچے ہاتھ نہیں اٹھائے تو بڑے بولیے. جی دروازہ بند کر دو. کیفیت کا انکار نہیں ہے تو پھر کس کا انکار ہے؟ بہت اچھا. آئیے، کیفیت کا انکار نہیں ہے بیٹے، ہم کو نہیں معلوم کیفیت، کیفیت ہے، اللہ کیسے بات کرتا ہے اس کا انکار نہیں ہے، کیسے کا انکار نہیں ہے، کیسے ہم کو نہیں معلوم ہے. جزاک اللہ خیر. دوسرا، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جیسے بات کرتا ہے، سنیے سوال بچے، آسان سوال. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جیسے بات کرتا ہے، اس کی جو صفت ہے، صفت میں اللہ انسان کے جیسے بات کرتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو پڑھے ہم پچھلے درس میں. بچے، ہاں بیٹا حنزلہ اٹھو. نہیں، صحیح ہے بات ہے. تو کیسے اچھا جا رہے ہیں آپ. ذرا میں آپ کو بتا دوں سوال کیا ہے. اللہ انسان کے جیسے بات کرتا ہے اگر کوئی بول رہا تو یہ کیا ہے؟ آپ بول رہے جھوٹ ہے یہ، تو ایسے بولنے والا کیا ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہے تھوڑا بتائیے. وہ ہے سب سوال. ہاں آئیے، ایمان والا نہیں ہے بولے تو کافی ہو گیا جواب. آئیے، صحیح ہے جواب ماشاء اللہ حنزلہ کا. وہ جھوٹا ہے یہ بھی صحیح ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ کافر ہے. اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے اس کے لیے. بہت اچھی، جزاک اللہ. آخری سوال. اللہ تعالیٰ جو بات کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بچوں سے سوال ہے، حروف، الفاظ، حروف اور معنی بھی اللہ ہی کے یا اللہ کے نہیں؟ مطلب میں سوال کو دوسرے سینٹنس سے آپ کو ایزی کرتا ہوں. ہمارا جو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، تو الفاظ، آواز والی بات، الفاظ اور معنی یہ بھی اللہ ہی کے ہیں یا اللہ کے نہیں ہیں؟ شاباش. آئیے، الفاظ اور معنی بھی اللہ کے. سوال سمجھ گیا بچہ؟ جواب دے دیا، یہی چاہیے تھا ہم کو. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، بہت اہم ترین باتیں پیش کی جا رہی ہیں. بس ایک گزارش شروع میں کروں گا سب سے، جلدی آئیے، دیر مت کیجیے. بہت اہم باتیں ہیں، تھوڑی دیر سے آ رہے ہیں لوگ. اب جب پوری مجلس بیٹھ رہی ہے، تھوڑا پہلے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس عشاء کی اذان تک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سلسلہ جاری ہے. اگلی عبارت پڑھنے کے لیے جو پوائنٹ نمبر 40، نقطہ نمبر 40 سے پڑھنے کے لیے میں طالب علم حذیفہ کو دعوت دیتا ہوں. فلیتفضل مشکورا. آئیے اور پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام الطحاوی رحمہ اللہ: والرؤية حقا لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسر على ما تفسيره على ما أراده الله تعالى علما. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك ما متأولين بآرائنا ولا متهمنا بأهوائنا. جزاک اللہ. بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. یہ تھی آج کی عبارت. غور سے سنیے، بہت اہم ہے، اور جلدی کیا غور سے سنیے ایک ایک لفظ. بسم اللہ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 2 پوائنٹس پڑھیں گے آج. اور سے سنیے، اور میں جو بولتا ہوں کیجیے. آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے نا، اس میں پوائنٹس لکھنا ہے. آپ کتنا لکھ رہے ہیں، نہیں لکھ رہے. کسی دن کسی کی نوٹس اچانک لے کر چیک کرنا پڑے گا مجھے. کسی دن کسی کی نوٹس اچانک لے کے چیک کرنا پڑے گا کہ اتنی اہم ہے. میں پورا ہفتہ جو ہے تیاری کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہوں تاکہ جو ہے چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں ملخص اس مختصر سے وقت میں. تو نوٹ اگر نہیں کریں گے آپ تو پھر علم کو قید نہیں کر رہے ہیں آپ. الکتابۃ قید العلم. لکھنا علم کو قید کرنا ہے. اگر صرف سنیں گے، ہاں سن رہا ہونا میں ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں صرف میرا درس جو سن رہے ہیں یہی نہیں ہے. ہزاروں چیزیں آپ کو پورے ہفتے کی ذہن میں ہوتی ہیں، تو اڑ جائے گی چیز، باقی نہیں جائے گی، بھول جائیں گے. تو اسی لیے لکھنا چاہیے. لکھنے کی عادت ڈالیں، پوائنٹس لکھنے کی عادت ڈالیں. والرؤية کہتے ہیں مصنف امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ: والرؤية حق لأهل الجنة. دیکھنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ حق ہے، ثابت ہے اہل جنت کے لیے. بغیر احاطۃ، بغیر احاطے کے، ولا کیفیت، اور بغیر کیفیت کے. کما نطق به کتاب ربنا، جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب سے ثابت ہے یا کہ ہمارے رب کی کتاب میں ہے. وہ آیت کوٹ کیے ہیں آگے جو سورہ قیامہ کی آیت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس دن خوش تر و تازہ ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وتفسیرہ علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ، اور اس کی تفسیر وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا اور جس کو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد کا پوائنٹ 41: وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَ. اور اس مسئلے میں یعنی رب کے دیدار کے بارے میں جو بھی صحیح حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے تو وہ ویسا ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے. تو وہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور اس کا معنی، حدیث کا معنی وہی ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. لا ندخل في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوہمین بأہوائنا. ہم اس باب میں، اس مسئلے میں اپنی رائے سے یا اپنی خواہشات سے داخل نہیں ہوں گے. کوئی چیزیں داخل نہیں کریں گے. داخل نہیں ہوں گے مطلب ہم اپنی رائے کو پیش کرتے ہوئے تعویل بھی نہیں کریں گے، نہ اپنی خواہشات سے من مانی باتیں بتائیں گے. سمجھ میں آیا؟ سائیڈ ہیڈنگ لکھنا ہے 40 کے بازو یا جہاں بھی لکھنا ہے سائیڈ ہیڈنگ. اب یہاں جو ہے ایک نیا
لیسن شروع ہو رہا ہے یا چیپٹر بولیے آپ, اللہ تعالیٰ کا دیدار بریکٹ میں لکھ لینا, یعنی یہاں سے جو چیز شروع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے, آپ کیا کیجئے پوائنٹس, اگر میں اچھا اب تک ہم کتنے پوائنٹس پڑھے, عقیدے کے جو پوائنٹس پڑھے اب تک, یہ رؤیت کو چھوڑ کر, دیدار کو چھوڑ کر بتائیے مجھے خالی. میں پوائنٹس مطلب تفصیل نہیں بول رہا ہوں, آپ کیا بولیں گے, سائڈ ہیڈنگ بتائیے آپ مجھے, یا چیپٹر بتائیے آپ, چیپٹرز کتنے پڑھے اب تک. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, دوسرا بولیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, 2 قرآن پر ایمان, 3 یہ چوتھا شروع ہو رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے جو ہے اور چیز کلیئر ہوگی, ہم یہ بھی سلسلہ رکھیں گے, ایسا بتاتے رہیں گے. اب تک جو مین چیپٹرز پڑھ رہے ہیں عقیدے کے, پہلا کیا پڑھے, اللہ تعالیٰ کے صفات پر ایمان, یا اللہ کے اسماء و صفات پر کیسے ایمان لانا, 1. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے ہو, نمبر 3 قرآن پر ایمان کیسے ہو, 3 ہو گئے. چوتھا اللہ تعالیٰ کا دیدار, چوتھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار. والرؤیت مانے اللہ تعالیٰ کا دیدار, دیدار معلوم ہے نا, دیکھنا اللہ کو, بچے اللہ کو دیکھنا, کہتے ہیں حق ثابت حق لأہل الجنہ, یہ حق ہے. کیا مطلب, ثابت ہے. یہ کہاں سے ثابت ہے, قرآن سے, حدیث سے, سلف سے. کہاں سے ثابت ہے, کہاں ثابت ہے, قرآن میں ثابت ہے. اللہ کا دیدار, اللہ کو دیکھنا, یہ قرآن سے ثابت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے, اور سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہے. مطلب ہم اس کا انکار نہیں, قرآن سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے, اور سلف صالحین سے ثابت ہے. دیدار جو ہے کیوں ثابت ہے, دیدار کے بارے میں سنیے. یہ ایک عزت ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی. یہ کرامت ہے اور عزت ہے اور نعمت ہے جو اللہ رب العالمین عطا کرے گا جنتیوں کو. رب العالمین کا دیدار یہ عزت ہے, کرامت ہے, عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اس لیے مطلب دیکھنا کیوں ہے, کیونکہ اللہ کا فضل ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ مطلب کرامت سے نوازے گا ان کو, بزرگی عطا کرے گا ان کو, اور نعمت عطا کرے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی, کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اپنے آپ, کہ وہ اپنے رب کے چہرے کو دیکھیں گے, اس کو اپنے رب. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار, جو وہ ہے, کیا ہے, کرامت ہے, عزت ہے, نعمت ہے. یہ یاد رکھنا, یہ جملے پوچھوں گا میں, کیا ہے رؤیت, کیوں دیدار ہوگا, اس لیے کہ اللہ عزت دے گا. اللہ کی مرضی, اللہ جس وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ جس کو چاہے عزت دے گا. اللہ جنتیوں کو یہ عزت دے گا کہ ان کو دیدار کروائے گا, اور کافروں کو اس سے محروم کر دے گا. اور یہ نعمت ہوگی جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہاں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی. آ رہی ہے حدیث سنیے. یہ پوائنٹ, یہ جو ثابت ہے قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے, حدیثوں سے ثابت ہے, حق ثابت ہے, حق ہے, برحق ہے دیکھنا, ہم انکار نہیں کریں گے, برحق ہے دیکھنا, ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. کیوں, کیونکہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. جیسے سنیے کچھ آیت ہے. ایک تو وہی آیت ہے جو مصنف بتائیں, وہ جب آیت وہاں پڑھیں گے ہم بتائیں گے. اس کے علاوہ بہت ساری قرآنی آیات سے جو ہے یہ چیز ثابت ہے. کون سی, اللہ تعالیٰ کا دیدار. جس میں سے ایک آیت یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, مسندوں پر, جنت میں مسندوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, مسندوں پر دیکھ رہے ہوں گے, تم ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی دیکھو گے. اور سے سنیے آیت, مسندوں پر, صوفوں پر, مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. کیا کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. آگے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اس دیکھنے یا دیکھنا جو نعمت ہے ان کی, اس کی تازگی یا اس کا اثر, اس کی وجہ سے روشنی ان کے چہروں میں تم دیکھو گے. کن کے, دیکھنے والوں کے چہرے میں. کیا مطلب اس آیت کا, اس آیت میں دو بات بتا رہی ہے. ایک یہ کہ مسندوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے. مسندوں کہاں, جنت میں. کون ہے یہ جو دیکھنے والے ہیں,
यंजुरूना अलल अराइकी यंजुरूना, मसनदों पर बैठकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यह इसकी तफसीर है। इसकी तफसीर यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखेंगे। क्या देखेंगे बैठकर? अल्लाह ताला को देखेंगे। इसीलिए जब अल्लाह को देखेंगे तो उनके चेहरे ताजा होंगे, फ्रेश होंगे, उनके चेहरों पर उनके चेहरे मुनव्वर होंगे, रोशन होंगे। इसीलिए आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम। इस नेमत की, देखने की नेमत जो है उनको मुयस्सर होगी वहां, तो इसकी ताजगी तुम उनके चेहरों पर देखोगे। इसलिए कि आदमी को जब नेमत मिलती है तो उसके चेहरे से मालूम होता है, और आदमी परेशान होता है तो भी चेहरे पर उसके असरात पड़ते हैं। सही कि नहीं? सैलरी के बाद का चेहरा देखिए लोगों का, पैसे खत्म होने के बाद का चेहरा देखिए, जेब में 1 रियाल भी नहीं है, चेहरा देखो उसका। और जब उसके पास पूरे फुल पैसे रखे हुए हैं, पैसे आ गए, कहीं पैसे अटके हुए थे आ गए, नेमत मिल गई, ठीक है, पैसे आ गए। इसी तरीके से हॉस्पिटल में खुशखबरी, भाई आपको बेटी हुई है या बेटा हुआ है, उसका चेहरा देखो फिर आप, ठीक है। दूल्हे का चेहरा शादी की रात देखिए आप, सही है या नहीं? ताजगी, ये नज़रतन नहीं, ये नज़रा इसको बोलते हैं, नज़रा हदीस में इसका ताजगी, क्योंकि नेमत मिली है उसको, एक खुश है वो। जब खुश है तो उसका चेहरा बता रहा है कि वो खुश है। बोलते नहीं? बोलते क्या बात है, माशाअल्लाह बहुत खुश नजर आ रहा है आज, अच्छा मनपसंद खाना मिल गया उसको, एक दिन बहुत दिन से ख्वाहिश थी मंदी खाने की, मंदी मिल गई, तो चेहरे से उसका। तो क़यामत के दिन जब जन्नती अपने रब को देखेंगे मसनदों पर बैठकर, तो देखना नेमत है ये, तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी, बल्कि सबसे बड़ी नेमत ये होगी उनके लिए। तो इस नेमत का असर उनके चेहरों पर तुम देखोगे, ताजगी। तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, आंखों पे क्या? तारिफु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, चेहरे पर देखेंगे आंख से। भाई मैं कह रहा हूं नेमत, पैसे तो जेब में है ना, तो चेहरा कैसे खुश है फिर? तो आंख से देखेंगे, लेकिन देखने से जो असर होगा, खुश होंगे देख के, अल्लाह को देखकर। भाई आदमी किसी बड़े इंसान को देखता है तो कितना खुश हो जाता है। एक बड़े इंसान को, कोई भाई बहुत नाम सुने थे एक बिजनेसमैन का, आजकल के लोगों की ज़हनी में बहुत नाम सुने थे कि बहुत मिलियनेयर, और क्या आगे बिलियन नहीं, बिलियन के बाद मिलियन है नहीं, हाँ बिलियनेयर है, उसके ऊपर भी है कुछ, तो वैसा छोड़िए, अब उसमें जाएगा टाइम। तो वो आदमी मिल गया, तो आदमी बादशाह को देखा कोई जाके, अरे मैं देखा बादशाह को आज, मैं इमाम साहब को देखा, मैं मस्जिद हराम के इमाम साहब को आज देखा। तो देखने की खुशी एक होती है इंसानों को, बस पागलों को जो है पागलों को देखने की खुशी भी होती है, मालूम है। एक्टर को देखा, एक्ट्रेस को देख लिया, वो जैसी सोच, वो क्या बोलते हैं, वो जैसा घड़ा रहता नहीं वैसे बचता है, बोलते हैं उर्दू के जुमले बरा। तो यहां इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जो है, सबसे बड़ी चीज इंसान की जिंदगी में, ईमान वाले की जिंदगी में रब्बुल आलमीन है, जिसकी वो इबादत करता था बिन देखे, जिस पर ईमान लाया और उसके हुक्म पर चलता रहा, उसके बारे में सुनता रहा, उसका जिक्र करता रहा, उसको याद करता रहा, उसको पुकारता रहा, उससे अपने मसाइल हल करवाता रहा और हाजतें उसने पूरी, ये सब अल्लाह तआला जब उसको देखेगा अपनी आंखों से, क्या हाल होगा उसका? कितना खुश होगा इंसान, कितना खुश होगा बताइए आप। जानवर घूम गया सहरा में, जिसपे जो है खाने पीने की चीजें थी, परेशान हो गया आदमी। जानवर जिस पर लदा हुआ था उसका सामान, परेशान हो गया, गुम गया। तो सहरा में इधर गया उधर गया, इधर देखा, कहीं भी नजर नहीं आया, तो समझ गया अब तो पक्का मौत है, क्योंकि खाना पानी सब उस पर था। किस पर? जानवर पर। जानवर ही गायब। अब क्या, सहरा में दूर दूर तक ना खाने का कोई निशान है, ना पानी का कोई असर है, अब तो पक्का मरना है मुझे यहां। अचानक देखता है कि उसका जानवर नजर आ रहा है, इतना खुश हुआ देखकर कि उसने कहा, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। क्या बोला? तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत से गलत बोल दिया। बोलना था क्या उसको? तू मेरा रब, पहुंचा दिया मेरा रिज़्क़ उस तक, मैं तेरा बंदा, उल्टा बोल दिया खुशी से। समझ में आया ना? खुशी है। बहरहाल ये अजीम तरीन खुशी अहले ईमान को मिलेगी उस दिन जब वो जन्नत में होंगे। हदीस आगे आ रही है।
تو اس آیت سے اس بات کا ثبوت ہوا ینظرونا دیکھیں گے وہ کس کو رب العالمین کو دیکھیں گے. اسی طریقے سے اچھا اسی آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق لها ان تكون ناظرا سچ ہے حق ہے ان چہروں کا کہ وہ تر و تازہ ہوں حق ہے ان چہروں کا کہ وہ چمکیں. کون سے چہرے وہی جو جنت میں چمکے ہوں کیوں کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کی اور آیتیں ہیں دوسری ایک آیت لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید ان لوگوں کے لیے جو چاہیں گے اس میں ملے گا اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہے. ان لوگوں کے لیے یعنی جنت والوں کے لیے جو چاہیں گے وہ ملے گا اس میں کس میں جنت میں وہ لوگ جو چاہیں گے وہ ملے گا اور زیادہ ہے ہمارے پاس. اس زیادہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا سلف صالحین کی تفسیر ہے صحیح تفسیر کہ وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. جنت میں جو چاہیں گے ملے گا اور زیادہ ہے. یہ زیادہ کیا ہے کیا مطلب زیادہ جو چاہیں گے وہ ملے گا کھانا چاہیں گے پینا چاہیں گے کھیلنا چاہیں گے چاکلیٹ چاہیں گے سب جو چاہیں گے ملے گا جنت میں اور زیادہ ہے مطلب ولدین مزید کیا ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اسی طریقے سے تیسری ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ جو لوگ اچھے کام کیے ان کے لیے جنت ہے اچھی جگہ حسنہ اور زیادہ ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے میں آیت پڑھا اس میں مزید کا لفظ مزید کا معنی زیادہ ہے. یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھی چیز ملے گی یعنی جنت الحسنى یعنی جنت اور زیادہ ہے. جنت ہے تو اور کیا ہے پھر جنت کے علاوہ جنت میں تو سب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرمایا جس کو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ وہ زیادہ انہا رؤیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. کتنی آیتیں ہوئی 3 آیتیں. چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم لمحجوبون ہرگز نہیں بے شک وہ لوگ اپنے رب سے دور کیے جائیں گے. حجب یعنی روکے جائیں گے محجوب یعنی روک دیے جائیں گے اپنے رب سے. کون لوگ کافر کس چیز سے روک دیے جائیں گے رب العالمین کے دیدار سے. رب العالمین کے دیدار سے وہ لوگ کیا کریں گے ان لوگوں کو روک دیا جائے گا ان لوگوں کو روک دیا جائے گا. کیوں یہ اللہ کا غصہ ہوگا ان پر یہ اللہ کا عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے. دنیا میں انہوں نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو محجوبین میں بنا. محجوب یعنی حجب اصل ورڈ ہوتا ہے دیدار سے محروم. محجوبون کا معنی یہ اردو میں محروم ہوں گے. وہ کس چیز سے محروم بھائی رب کے دیدار سے محروم. کیوں اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ ان سے ناراض ہے. اللہ ناراض ہے تو اللہ نہیں دکھائے گا. اس سے اللہ کا دیدار کیسے ثابت ہو رہا ہے کوئی بتا سکتے ہیں کس کو ہاں تو اللہ کا دیدار ثابت کہاں ہو رہا ہے اس میں بتائیے ہاں حاجی صاحب بولے حاجی صاحب ان کو روک دیا جائے گا نا کن کو کافروں کو اور اہل ایمان کو جو جنت میں جائیں گے ثابت ہے. جب ان کو روک دیا جائے گا تو یہ ان پر اللہ کا عذاب ہے اللہ کی ناراضگی ہے. تو اللہ جن سے راضی ہے جن کو جنت میں داخل کیا وہ بھی اس میں آئیں گے نہیں ان کو دکھایا جائے گا. تو ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کا دیدار. اسی طریقے سے اور بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہے سلسلے میں. ایک تو قرآن کی آیات ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بہت ساری آئی ہیں واضح کلیئر ورڈز ہیں. کلیئر ورڈز کیا ہیں اللہ کو دیکھو گے کلیئر ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اس میں سے ایک حدیث ہے جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں بدر معلوم کیا غزوہ بدر 14ویں تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے اس کا نام بدر ہے. فل مون ڈے یا فل مون. تو 14ویں رات تھی چاند کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے 14ویں رات کے چاند کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے.
دیکھ کر فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی جنبش نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ کر 14ویں کے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ انکم سترون ربکم، یقیناً تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے۔ کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ رب کو دیکھو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں گے بھائی، دیکھنے کا مطلب تم دیکھو گے کا مطلب دیکھیں گے، نہیں سمجھ میں آیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال، اچھا یہ حدیث یاد رکھیے، آگے بتا اس حدیث، یہ حدیث ابھی یاد رکھیے، آگے جو پوائنٹ نمبر 40 کی تشریح میں بھی یہ حدیث میں آپ کو بتانے والا ہوں، یاد دلاؤں گا ابھی۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بے شک تم اپنے رب کو عنقریب دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو۔ سمجھ میں آیا نا؟ چلیے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا دیدار ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، زبردست حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو، دیکھیں بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، ساری حدیثیں پیاری ہیں مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا تو ان سے کہے گا، ان سے جنت سے، ہل تریدون شیئا ازیدکم، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ دوں؟ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنتیوں کچھ اور زیادہ دوں؟ تو جنتی کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے اللہ تو نے کیا ہمارے چہروں کو تازہ نہیں کر دیا، خوش نہیں کر دیا جنت میں داخل کر کے؟ اور کیا تو نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہم کو جہنم سے نجات نہیں دے دی؟ مطلب یہ سب کچھ اب کیا چاہیے اور دوں کیا؟ جب اللہ پوچھے گا تو بندے کہیں گے اللہ تو سب کچھ تو دے دیا، چہروں کو خوش کر دیا جنت میں داخل کر کے، عذاب جہنم سے نجات دے دی، ساری نعمتوں میں ہم ہیں، اب کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لکم عندی وعدا انا انجزکم، میرے پاس ایک وعدہ ہے تمہارا جس کو میں پورا کروں گا، ایک وعدہ ہے جس کو میں پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب کو ہٹائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب کو، پردہ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے کو ہٹائے گا، اور جنتی اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھنا سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ ان کے پاس ہوگا۔ اس حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنتی اپنے رب کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ اپنے چہرے سے ہٹائے گا۔ اور بھی روایتیں موجود ہیں، جیسے اوپر جنتی نعمتوں میں ہوں گے، اسی حدیث کی روایتیں موجود، اوپر سے اللہ تعالیٰ آواز دے گا ہاں جنتی ہو، یہی اسے خوش ہو کہ نہیں ہو؟ ہاں خوش ہیں اللہ، کچھ تو نے ہم کو جنت داخل کر دیا، جنت خوش کیوں نہیں؟ بہت خوش ہے۔ نہیں میرے پاس ایک اور ایک نعمت ہے تمہارے لیے، بعض جگہ نعمت کا لفظ ہے، بعض جگہ وعدہ۔ یہ وعدہ پورا کرنا جو اس حدیث میں کیا ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے نا کہ الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ، جو انہوں نے مصنف رحمۃ اللہ نے بھی جو آیت کوٹ کی ہے جو سورہ قیامہ کی آیت ہے، اپنے رب کو دیکھیں گے، تو اس کا مطلب دیکھیں گے، تو یہ وعدہ ہے رب، تو وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اس سے اپنا چہرے کو دکھائے گا، اور سارے ایمان والے جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے رب کو دیکھیں گے اور اتنے خوش ہو جائیں گے کہ کبھی ایسی خوشی ان کی زندگی میں نہیں آئی ہوگی۔ تو یہ بھی حدیث ہے جس سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا۔ سمجھ میں؟ چلیے آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ لأہل الجنہ، اہل جنت کے لیے ہے، سمجھ میں آ گیا، بغیر احاطہ، بغیر احاطہ کے، مطلب احاطہ سمجھتے ہیں نا، بغیر احاطے کے دیکھیں گے، احاطہ نہیں ہوگا، بغیر احاطہ کے، تو یہاں احاطے کی نفی ہو رہی ہے، دیکھیں گے احاطہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، آیت الکرسی میں نا ولا یحیطون بشیء من علم، اللہ کے علم کی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں ہے، احاطہ پہنچ نہیں ہو سکتی، دیکھنا ہو سکتا ہے، پہنچ نہیں سکتے۔ تو کیا یہاں احاطہ کا انکار ہو رہا ہے؟ دیکھنے کا انکار اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، دیکھنا ہوگا بغیر احاطے کے، ایک احاطے کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بغیر احاطے کے ہوتا ہے، یہ بغیر احاطے کے دور سے دیکھیں گے،
احاطے کا انکار ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ساری نگاہوں تک پہنچتا ہے۔ اس آیت کو یہ اہل باطل نے دلیل بنائی، کہا کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، لا تدرکہ الابصار، یہاں رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں۔ ادراک یعنی احاطہ، گھیرنا اس کو، احاطہ کا لفظی معنی اردو میں گھیرنا، اس کو گھیر نہیں سکتے۔ یہاں ادراک کا انکار ہے، رؤیت کا نہیں۔ ذرا سمجھے پوائنٹ کو، لا تدرکہ بولا اللہ، یا لا تنظرہ الابصار بولا، تنظر ہے، یہ نظرہ ینظر ایسا ہے، دیکھ، نگاہیں نہیں دیکھیں گی یا نگاہیں نہیں احاطہ کریں گی، کیا ہے؟ احاطہ کرنا، احاطے کا انکار ہے، دیکھنے کا انکار نہیں ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے کہ بغیر احاطے کے انسان دیکھ سکتا ہے، جیسے حدیث یاد دلاؤں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھ رہے ہو۔ ہاں، چاند کا احاطہ کر رہے ہیں، بتائیے بھائی، ارے بھائی آپ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں ہم یہاں دنیا سے، تو احاطے کے ساتھ دیکھتے ہیں یا بغیر احاطے کے دیکھ رہے ہیں؟ سمپل، کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتی۔ جب ایک اچھا چاند مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ ایک ادنا سی مخلوق ہے نا، اس چاند کو 14ویں کے دور بیٹھ کر ساری دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہیں، دیکھتے 14ویں کا چاند احاطہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کا دیدار، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، اس لیے دیکھو گے جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کے بغیر احاطے کے، تو اللہ کو بھی دیکھو گے بغیر۔ اللہ کا احاطہ کیسے؟ وہ عظیم ہے، رب ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے، اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ تو احاطے کا انکار ہے، لیکن اہل باطل نے کیا کہا؟ نہیں، نظر کا انکار، نظر کا انکار، رؤیت کا، دیدار کا انکار نہیں ہے، کیونکہ دیدار ثابت ہے قرآنی آیات سے، حدیثوں سے۔ انکار احاطے کا ہے، اور ادراک کا انکار یعنی احاطے کا، گھیرنے کا۔ اور اس کا انکار، اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی ہے کہ دیکھنا بھی نہیں ہوگا، دیکھنا بھی، دیکھنے کی نفی ادراک کی نفی سے ثابت نہیں ہے۔ ادراک کی نفی مطلب احاطے کی نفی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنا بھی نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہا؟ ولا کیفیت، اور بغیر کیفیت کے۔ یہاں کیفیت کا انکار کا مطلب کیفیت کے علم کا انکار ہے، یہ نہیں کہ کیفیت ہے ہی نہیں، کیفیت نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے کی کیفیت ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، جیسے تمام صفات پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، تمام صفات پر ہمارا ایمان، بتایا میں اس سے پہلے۔ کیفیت کے علم کا انکار، جو امجد نے جواب دیے تھے، مجہول ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ کیفیت ہے، کیسے ہے اللہ کا چہرہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہے نا، تو پھر نہیں معلوم بولے نا آپ، کیسے نہیں معلوم ہے، کیسے مجھے نہیں معلوم، تو میں کیسے ہے نہیں معلوم کا مطلب نہیں ہے ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ کو علم نہیں ملا ہے اس کا، تو تمام صفات پر یہی ہے۔ جیسا کہ سلف کا بڑا اچھا قول ہے، کہتے ہیں کیا ہے وہ، امروہا کما جاءت بلا کیف، صفات کو ویسے ہی بتاؤ جیسے آئی ہیں بغیر کیفیت کے۔ ہم کو نہیں معلوم کیفیت، لیکن ہے، تو ویسے ہی چہرہ ہے، دیدار ہوگا، کیسا ہے چہرہ ہم کو نہیں معلوم، ہاتھ ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ دیکھتا ہے ہم کو معلوم ہے، ہاتھ ہے ہم کو معلوم ہے، کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے ہم کو معلوم ہے، کیسے ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ پیدا کرتا ہے ہم کو معلوم ہے، کیسے پیدا کرتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، اللہ ہنستا ہے ہم کو معلوم ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے اور شفا دیتا ہے، اور آسمان دنیا پر تہجد کے وقت اترتا ہے، بات کرتا ہے، راضی ہوتا ہے،
چہرہ ہے, ہاتھ ہے, پنڈلی ہے, انگلی ہے, آنکھ ہے, کیسے ہے ہم کو سمجھ میں آیا یا نہیں؟ چلیے اس کے بعد ٹائم نہیں ہے, نوٹ کر کے سوال پوائنٹس دیکھیے میرے, وہی تو ٹائم اس لیے جلدی آنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. اذان ہوگی نہیں, ہاں اذان ہوگی, ابھی اذان ہوگی تو ابھی باقی ہے یہی ہے. تو اچھا یہ آگے ایک بات سن لیں, اس پوائنٹ کو ختم کر دینا, ایک ہی پوائنٹ پڑھ رہے ہیں ابھی آپ. اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر احاطے کا انکار اور کیفیت کے علم کا انکار, جیسے کہ ہمارے رب نے بتایا ہے. انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس کو سنیے ذرا. وجوہ, میں نے 3 اور آیتیں آپ کو طور دلیل پیش کی ہیں. ایک یہ آیت جو مصنف رہتا ہے کہ ایک آیت کافی ہے دلیل کے طور پر, تو انہوں نے ایک آیت کوٹ کی ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, سورہ قیامہ کی نظر. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, چمکتے ہوئے ہوں گے. وجوہ چہرے, یومئذ اس دن, کس دن؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کچھ چہرے ناظرہ, ناظرہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ, خوبصورت, خوش, چمکدار, یہ سب میننگ ہے اس کا. چہرے چمکدار, روشن, خوش, خوبصورت ہوں گے. کیوں؟ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی. اچھا یہ تر و تازہ کیوں ہوں گے؟ یہ تازگی چہروں پر کہاں سے آئے گی؟ الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کو دیکھیں گے. یہ چہرے جو جنتی تر و تازہ ہوں گے نا, یہ اپنے رب کو دیکھ کر تر و تازہ, اپنے رب کو دیکھ کر. الی ربہا, اپنے رب کو دیکھ کر. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دیدار حقیقت میں دیدار ہوگا. جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, دیکھنے کا مطلب دیکھنا نہیں ہے, انتظار کریں گے اپنے رب کا. کیا بولے؟ جلدی سنیے, یہ پوائنٹ میں بتاؤں گا پھر چلیں گے نا عشاء پڑھنے. ہم کس چیز کا انکار کیا؟ دیکھنے کا. کہا کہ نہیں, دیکھنے کا مطلب ناظرہ کا مطلب دیکھنا نہیں ہے, بلکہ نظر سے مراد یہاں انتظار ہے. نظر سے مراد انتظار. اور ایک معنی کیا بتائے؟ غور کریں گے, تفکر. کیا کریں گے؟ غور کریں گے. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آیتیں بھی دیے ہوں ایسے, وہ جہنمی جنتی سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, ذرا ہمارے لیے ٹھہرو, ہمارا انتظار کرو, ہم تمہاری روشنی سے تھوڑا فائدہ اٹھائیں گے. تو وہاں نظر انتظار کے معنی میں ہوا ہے. اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت میں ہے نظر تفکر کے معنی میں, غور کریں گے اپنے رب کے بارے میں, دیکھیں گے نہیں بولے ہو. کیوں؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی بادشاہت پر, آسمان و زمین کی ملکوتیت پر غور نہیں کیا, تدبر نہیں کیا؟ دیکھو ینظر آیا, تو جیسے ان دو آیتوں, دیکھو دو کیا پوائنٹ سمجھے بات کو. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو دوسرے ہیں, جو اہل سنت جماعت کے عقیدے سے ہٹ کر ہے عقیدہ کہ دیدار نہیں ہوگا. پھر جو قرآن میں ہے نا لفظ دیکھنے کا, یہ دیکھنا مراد دیکھنا نہیں ہے. یہاں دیکھنے کا مطلب نظر سے مراد آنکھوں کی نظر نہیں ہے, انتظار مراد ہے, یا غور کریں گے اپنے رب کے بارے میں. جیسے کہ 2 آیتیں کوٹ کی ہیں. ایک آیت جب جہنمی کہیں گے کہ ہمارے لیے ذرا ٹھہرو, انتظار کرو ہمارا, ہم بھی تمہارے روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائے, کچھ حصہ روشنی کا لے لیں گے. دیکھو یہاں دیکھو نظر کا معنی انتظار ہوا. اور ایک آیت میں کیا ہے, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض, آسمان و زمین کی ملکوتیت پر, جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے آسمان, اس پر کیا غور نہیں کیے, ان سے عبرت حاصل نہیں کیے. ہاں اب کیا جواب دیں گے؟ اچھا وہ آیت یہاں ہے, دیکھیے سورہ حدید کی آیت ہے جس سے لوگ انتظار کے معنی میں جو آیا, یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم, سورہ حدید کی آیت ہے. جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اہل ایمان سے کہ ہمارا انتظار کرو, ہمارے لیے تھوڑا ٹھہرو, ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ حاصل کر لیں گے. تو ان لوگوں نے کہا دیکھو یہاں جو ہے وہ کیونکہ اندھیروں میں ہوں گے وہاں, تو اہل ایمان کی روشنی پڑے گی, تو وہ کہیں گے اہل ایمان سے منافقین ذرا ہمارے لیے ٹھہرو تھوڑا, تو وہاں انتظار کے معنی میں ہے. اور دوسری جگہ اولم ينظروا فی, یہ سورہ اعراف کیا تھا, اولم ينظروا فی ملکوت السماوات. کیا جواب ہے اس کا؟ سنیے غور سے, یہ سن کے جائیے کیونکہ علمی اور نقطے کی بات. صحیح بات ہے یہ
کہ نظر عربی زبان میں مختلف معنوں میں آتا ہے. نظر مختلف معنوں میں آتا ہے. اس سلسلے میں سنیے, اگر نظر الہ کے صلے کے ساتھ آئے گا, نظر کے بعد الہ آئے گا, کیا آئے گا؟ الہ, تو وہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوگا. نظر الہ کے ساتھ آئے گا تو وہاں آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوگا, آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوگا. جیسے الہ ربہا ناظرہ, جو آیت سورہ قیامہ کی جو درس کی آیت ہے ہماری, الہ ربہا ناظرہ. اسی طریقے سے ینظرون, وہ تو ہوا ہے. اسی طریقے سے حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے, تم اپنے رب کے چہرے کو دیکھو گے. ٹھیک ہے, یہ اگر اچھا اس کی اور بھی ایک منٹ, افلا ينظرون الى الابل, کیا وہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ الہ کے ساتھ آیا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الہ ہے نا, تو اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے. تو یہاں انتظار مراد نہیں ہے, الہ کے ساتھ آیا ہے تو آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے وہاں. اور ایک بھی آیت ہے, کیا ہے وہ, ينظر الانسان الى طعامه فلينظر الانسان الى طعامه, آدمی, سورہ قیامہ کون سی ہے سورہ کے, فلينظر الانسان الى طعامه, انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے, کس نے کھلایا یہ کھانا. تو یہاں بھی نظر الہ کے ساتھ آیا ہے, تو نظر اگر الہ کے ساتھ آئے تو آنکھوں سے دیکھنا ہی مراد ہوتا ہے. لیکن اگر بغیر الہ کے خالی نظر آ جائے بنفس ہی, تو وہاں انتظار کے معنی میں آتا ہے, جیسے کہ وہ آیت ہے منافقین جو کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو. اور نظر اگر فی کے ساتھ آئے تو وہاں غور کرنے کے معنی میں ہے, جو ان لوگوں نے آیت پہ اولم ینظروا, جیسے اس آیت میں اولم ینظروا فی ملکوت السماوات, نظر فی کا معنی غور کرنا ہے, نظر الہ کا معنی, دیکھیے بھائی عربی گرامر ہے, عربی چیز ہے, معنی بدل کیا ہے. صلہ جو آتا ہے نا, صلہ با الہ فی, جیسے جیسے آگے صلہ آئے گا میننگ بدلے گا. تو نظر اگر الہ کے ساتھ آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ایک ہی معنی وہاں مراد ہوتا ہے, وہ ہے آنکھوں سے دیکھنا. جیسے افلا ینظرون الی الابل, کیا اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اونٹوں کی تخلیق کی ہے. یہاں غور کرنا, انتظار کرنا, اونٹوں کا انتظار نہیں کرتے, کیا اونٹوں کا انتظار. تو الہ کے ساتھ اگر فی آئے گا نظرہ کے بعد, نظرت فی الکتاب, میں نے کتاب پر غور کیا ہے. نظرت فی امریکہ, عربی میں بولتے ہیں میں نے تمہارے کیس کے بارے میں غور کیا ہے. نظرت فی, تو فی کے صلے کے ساتھ آئے گا تو غور کرنے کا مراد ہے, لیکن الہ کے صلہ کے ساتھ آئے گا تو وہاں ایک ہی مراد ہے عربی زبان میں, اور وہ ہے دیکھنا. اور قرآن عربی میں اترا ہے, اور آیتوں میں حدیثوں میں الہ کا لفظ ملتا ہے, جس سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کا ہی دیدار کریں گے. اگر الہ کے فی نہیں ہے, یا الہ بھی نہیں ہے, بعض آیتوں میں الہ نہیں ہے, فی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور متعدی نہیں ہے وہ دوسرے, تو وہاں پھر نظر ہی مراد ہے, وہاں پر نظر ہی مراد ہے. اس کی اور بھی مثالیں ہیں, بہرحال اس کو اتنا ذہن میں رکھیں یہاں پر. اور اگلی جو بات ہے انہوں نے جو ذکر کی ہے, وہ تفسیر علی ما ارادہ اللہ تعالی وعلمہ, اس کی جو تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کا دیدار کریں گے, کچھ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے, اس کی تفسیر وہی ہے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اور جس کا اللہ نے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں پیش کریں گے. آیت کی تفسیر کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں واضح کلیئر ورڈز میں کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو بغیر تکلیف کے. تو پھر کلیئر آیت کی وضاحت ہو گئی حدیثوں سے, کیونکہ آیت کو سمجھاتی ہے, یا آیت صحیح حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں, یا آیت سلف صالحین کے اقوال سے. تو آیتوں کو سامنے رکھنے سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا, کیونکہ کافر اس سے محروم ہوں گے تو ایمان والے اس سے محدود ہوں گے. اور حدیثیں اس کی وضاحت کر رہی ہیں جس میں کلیئر ورڈز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہوگا, اور وہ بڑی عظیم ترین نعمت ہوگی. اور سلف صالحین کے جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ میں نے بتایا, اور بھی بہت سارے اقوال ہیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے ختم کر دیں اس کو, اور تمام جو صحیح حدیثوں سے آیا ہے تو ہم وہی معنی لیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھو گے تو ہم کہیں گے دیکھیں گے, معنی بدلیں گے نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور جو معنی ہے, جو الفاظ ہیں حدیث کے, وہی ہم تعویل نہیں کریں گے اپنی رائے سے کہ نہیں جی اس کا معنی جو ہے وہی جیسا تعویل کیا ان لوگوں نے. بعض اہل آگے بھی آ رہا ہے اس کے بارے میں, اور بھی ہاں اس کا معنی انتظار ہے, اس کا معنی غور کرنا ہے, یہ سب تعویلیں ہیں. یہ تعویل ہے لفظ کی حقیقت سے پھیرنا ہے, جو معنی ہے وہ بھی معنی لینا ہے. وہاں نظر جو ہے الہ ربہا ناظرہ, تو الہ ربہا الہ کے ساتھ آیا تو وہاں معنی انتظار کا بھی نہیں ہے. اگر آپ انتظار کا معنی کرتے ہو یا تفکر
تدبر کا معنی کرتے ہو تو یہ تعویلیں ہیں. ان تعویلوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو نصوص سے ثابت ہے اسی پر ہمارا ایمان ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں بغیر احاطے کے دیدار ہوگا. سلسلہ جاری ہے اور بھی آگے کے جو پوائنٹس آ رہے ہیں 42 43 44 45 46 یہ سب جو ہے آگے 48 تک تقریباً آگے بھی اسی صفات کو بیان کیا، بلکہ آگے چلیں گے ہم دیکھیں گے آئندہ جمعرات تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو باطل لوگ ہیں انہوں نے جو مسلک اختیار کیا ہے اس چیپٹر میں اس کا رد زبردست طریقے سے مصنف رحمۃ اللہ نے اگلی عبارتوں میں کیا ہے. اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس کی صفات پر ویسے ایمان لائیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور تعویلوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور غلط تفسیر سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.